بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سوشل میڈیا کی جب کوئی شخصیت کسی اختلافی مسئلے پر بات کرتی ہے تو مسئلہ بالخصوص جب وہ شخصیت مشہور شخصیت بھی ہو اور عوام الناس کے اندر ان کا شہرہ بھی ہو، علمی اعتبار سے بھی اور سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی، بالخصوص جب کسی اختلافی مسئلے کو اچھالا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، تو کئی طرح کی باتیں، کئی طرح کے سوالات، کئی طرح کی آراء ذہن میں آ جاتی۔ ایسے ہی ایک سوال جو پچھلے دنوں اٹھایا گیا، کچھ حضرات نے بھیجا، وہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یا فرض نماز کے بعد دعا کرنا اور پھر اس کو اجتماعی اعتبار سے کرنا اور اس میں جہر کرنا، یہ تین شکلیں اس میں ہوتی ہیں۔ نفس دعا ہے، اجتماعی طور پر دعا ہے اور جہرن دعا ہے۔ ہمارے جمہور ائمہ فقہائے علماء دیوبند اس پر متفق ہیں کہ فرض نماز کے بعد نفس دعا بھی ثابت ہے اور اجتماعی طور پر بھی دعا ثابت ہے۔ نہ صرف ثابت ہے بلکہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس کو غلط قرار دینا یا غیر ثابت قرار دینا، بدعت قرار دینا ہے، درست نہیں۔ تقریباً تمام فقہائے علماء دیوبند کا اتفاق ہے۔ ایک آدھ شخصیات کا اس میں اختلاف ہے، بالخصوص حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو فرض نماز کے بعد دعاؤں کے ثبوت کے قائل نہیں تھے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی فقہاء اور علماء دیوبند گزرے ہیں، ان کے موقف یہی ہے، ان کا موقف یہی تھا کہ فرض نماز کے بعد نہ صرف دعا ثابت ہے بلکہ اجتماعی طور پر دعا بھی ثابت ہے، سنت کے درجے میں ہے۔ سنت نہ صحیح، کم سے کم مستحب تو ہر ایک کے نزدیک ہی ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے، کہ اس موقع پر یہ دو کی گئی اور مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت تیزی کے ساتھ قبول ہوتی۔ یہاں میں ان دلائل سے بحث کرنا نہیں چاہوں گا، احادیث مبارکہ کے اندر جو دلائل آئیں، لیکن مختصراً اتنا تذکرہ کروں گا کہ ہمارے بڑے بڑے فقہاء اور علماء دیوبند نے اس مسئلے پر مختلف رسائل باقاعدہ تحریر فرمائے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، باقاعدہ اس پر ایک رسالہ آپ نے تالیف فرمایا ہے، استحباب الدعوات عقیب الصلوات کے نام سے، اور اس کے اندر وہ سارے دلائل انہوں نے جمع کیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ صرف ثابت ہے بلکہ اجتماعی طور پر دعا کرنا بھی یہ ثابت ہے، اور غلط یا اس کو بدعت قرار دینا درست نہیں۔ اسی طرح ابو حنیفہ ہند کہلانے والی شخصیت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا بھی باقاعدہ اس پر ایک مستقل رسالہ ہے، النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ کے نام سے۔ اس میں بھی وہ سارے دلائل انہوں نے قائم کیے ہیں اور دلائل سے یہی بات ثابت کی ہے۔ اسی طرح مشہور محقق مخدوم علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ تعالی کا بھی ایک رسالہ اسی موضوع پر موجود ہے، التحبۃ المرغوبہ فی افضلیت الدعاء بعد المکتوبہ۔ اسی طرح قریب کے ایک بزرگ حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کا بھی اس موضوع پر ایک رسالہ ہے، استحباب الدعاء بعد الفرائض ورفع الیدین فیہ فی ضوء کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان تمام رسائل کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا نہ صرف ثابت ہے بلکہ یہ سنت ہے، اور صرف نفس دعا ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی دعا اگر مانگی جائے تو بھی سنت کے قریب ہے، سنت نہ بھی ہو تو یہ مستحب کے درجے میں۔ پھر امت کا اس کو قبول کرنا، امت کے ایک بڑے طبقے کا اس کو قبول کرنا، یہ بھی اس بات کے پر دلالت کرتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لن یجتمع امتی علی الضلال، کہ میری امت کبھی
گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ تو امت کی مقتدر اور شخصیات کا اور اکابر علماء کا اس پر متفق ہونا، یہ بھی اس کی ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہیں، اس سے بھی جو ہے اس وقت کی اہمیت کا، اس دعا کے ثبوت کا پتہ چلتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا تمام، یعنی نفس دعا اور اجتماعی دعا کرنا، اور اس میں رفع الیدین کرنا اور ختم پر آمین کہنا، یہ سب باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ اور اگر کوئی دلائل جاننا چاہتا ہے تو ان دلائل کی طرف آدمی مراجعات کر سکتا ہے، ان رسالوں کی طرف مراجعات کر سکتا ہے جن میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر دلائل موجود ہیں۔ البتہ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جہر کرنے کے بجائے اگر سرن یہ دعا کی جائے، بلند آواز سے کہنے کے بجائے آہستہ آواز میں کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر کبھی کبھار تعلیماً اور لوگوں کی تعلیم کی خاطر، تربیت کی خاطر اگر بلند آواز سے بھی دعا کی جائے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ افضل طریقہ آہستہ آواز کے ساتھ کرنا ہے۔ یہاں ایک بات میں اضافی یہ بھی کرتا چلو کہ دعا کی دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے وہ ہم میں سے کسی پر بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء صلاح المؤمن، یہ سب احادیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ یہ دعا ایمان کا، عبادت کا مغز ہے، ایمان والوں کا ہتھیار ہے۔ اور آج ہم دعاؤں کے اندر کتنے کمزور ہیں یہ بھی ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی مسجد سے جانے کے بعد گھر کے اندر اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کم سے کم مسجد کے بعد ایک آدھ منٹ کی جو دعا ہو جاتی ہے، اگر اس کو بھی ہم ترک کر دیں گے تو لوگوں کی زندگیوں سے دعا بالکل ہی رخصت ہو جائے گی۔ دعا کی ویسے ہی عادت لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہے، معمول بھی ختم ہو کر رہ کر گیا ہے۔ گھروں میں تو دور کی بات، مساجد کے اندر بھی لوگ جو ہے سلام پھیرتے ساتھ ہی بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں، نکلنے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ منٹ کی دعا بھی ختم کر دی جائے تو شاید دعا کے ساتھ تعلق ایک ایمان والے کا بالکل بھی ختم ہو کر رہ جائے۔ اس تعلق کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ دعا کا اہتمام ہو، تاہم لگی بندی دعائیں نہ ہوں، رٹی رٹائی دعائیں نہ ہوں۔ آدمی مختلف احادیث میں وارد اور ذکر کردہ دعاؤں کے ساتھ دعا مانگے جو احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، تاکہ لوگوں کی بھی ذہنوں میں وہ دعائیں بیٹھیں اور لوگ بھی ان دعاؤں کو سیکھیں، اور مختلف الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یہ تأثر بھی نہیں جائے گا کہ کوئی رٹے رٹائے کلمات کہے جا رہے ہیں اور ایک روٹین کے جو ہاتھ اٹھا کر بس آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ لگے بندے دعاؤں کے بجائے جو مختلف دعائیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات جو اس دعا کے حوالے سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دعا کا جو ثبوت ہے فرض نماز کے بعد ہے، کہ فرض نماز کے بعد آدمی دعا کرے، اجتماعی دعا کی جائے، اس کا تو ثبوت ہے۔ لیکن سنتوں کے بعد یا نوافل کے بعد اجتماعی دعا کا جو تصور ہے، جو بعض حضرات یا بعض طبقات کے ہاں رائج ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا صرف ایک ہی دعا ہے جو فرض نماز کے بعد، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے، تو اس کا تو اہتمام کیے جائے۔ لیکن سنتوں کے بعد یا نوافل کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ اگر کوئی بیان ویان ہو، کوئی نکاح کی تقریب ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس موقع پر اگر آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے تو اس پہ کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن سنتوں کے بعد اور نوافل کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا معمول طریقہ کار یہ درست نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔